بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا خیال ہے کہ فرانسیسی سفیر کا ملک بدر ہونا ٹھہر چکا ہے اور بات بھی یہاں تک نہیں ٹھہرے گی، اور بات چل نکلی ہے تو پھر دور تک جائے گی۔ یہ کل میرے ویلاگ کا آخری فقرہ یہ تھا کہ یہ اب نہ تھمنے والا نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ قرارداد آج پیش ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ قرارداد کوئی بہت ہی بھاری قرارداد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چوم کے رکھ دی گئی، حکومت نے یہ قرارداد پیش نہیں کی۔ ایک ایجنڈے کے اوپر اس قرارداد کا ذکر نہیں تھا۔ اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا بڑا ہیسٹ میں کہ 3 بجے، اور یہی بتایا گیا کہ اسی قرارداد کے لیے، لیکن ایجنڈے پہ نہیں تھا۔ پھر ایک پرائیویٹ ممبر نے قرارداد پیش کی، اور قرارداد ایسی ہے کہ جیسے جنرل ضیاء الحق صاحب نے ریفرنڈم میں اپنے آپ کو صدر منتخب کرایا تھا، یا مشرف نے مئی 2002 میں اپنے آپ کو صدر منتخب کرایا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے تو میں اس پاکستان کا صدر ہوں۔ اب بحث تو پھر بھی ہوگی کہ فرانسیسی سفیر کو نکلنا یا نہیں نکلنا، اور آج میرے کچھ ایم این اے سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کسی پارٹی کا کوئی ایم این اے جو ہے وہ یہ اب اس میں ہمت نہیں ہے، چنانچہ فرانسیسی سفیر کا جانا ٹھہر گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، پنجابی کی مثال ہے، پنجابی میں ویسے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ 100 گنڈے بھی کھائے 100 جوتے بھی کھائے، یعنی کہ 100 پیاز بھی کھائے اور 100 جوتے بھی کھائے۔ کہ آپ اگر اتنے ماڑے تھے، اتنے کمزور تھے، میں حکومت سے پوچھا تھا لڑتے کیوں تھے؟ تحریک لبیک آج مضبوط ترین پوزیشن میں ہے، پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، اور پھر جیل کے اندر بیٹھ کے آپ کے سارے پاکستان کی اشرافیہ حرار کی حکومت جو ہے کل 10-11 گھنٹے مذاکرات کرتی ہے، ساری رات مذاکرات کے بعد، اور یہ منوایا جاتا ہے جو کچھ انہوں نے منوا لیا۔ اب بین بھی اٹھانی ہے، سعد حسین رضوی صاحب کو رہا بھی کرنا ہے، یہی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ہو کے رہے گا۔ دیکھیں، یہ پاکستان کے اندر انہونی ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وزیر اعظم صاحب کی جو کل کی تقریر تھی جس پہ ہم نے بڑی سیر حسب بحث کی، کاش وہ تقریر نہ ہی کرتے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم ہولوکوسٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ ہولوکوسٹ کے بارے میں پتہ نہیں کہاں کی کوڑی اٹھائی کہاں پہ لائے، تو پھر سمجھانے کی یہ کوشش کر رہے تھے اس پیرائے میں کہ یورپ کے اندر کیونکہ اپنے مذہب کی عزت نہیں ہے۔ بھائی، یہ مذہبوں کی عزت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ خاص ایک اسکیم کی بات ہو رہی ہے جس سے آپ کی لا علمی، آپ کی جہالت واضح تھی کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ 1400 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے حرمتی کا جو رویہ ہے، جو بلاسفیمی کا رویہ، اس کا ریئیکشن ہمیشہ ایک کیے ہوئے۔ کیا علم دین شہید جب ہوئے تھے تو وہ کیا وہاں پہ دین کے بارے میں کوئی رویہ ایسا تھا؟ نہیں، وہ خاص سوچی سمجھی سازش کے ساتھ کیا گیا تھا، اور علم الدین نے جا کے گوپال تھا کیا تھا، اس کو جا کے مردود کو ہلاک کر دیا، اور پھر پھانسی کی رسی کو چوما اور جھول گئے۔ آج بھی قوم کا ہیرو ہے۔ یہ معاملات ایسے ہیں کہ قوم اس کو کس اسٹیم پہ رکھتی ہے۔ تو آج قرارداد پیش نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ میاں والی سے ایک بیچارہ سادہ سا ہے، وہ ایم این اے، وہ کبھی کبھی بولتا ہے، امجد خان، اس سے یہ انہوں نے یہ قرارداد پیش کروائی کیونکہ اس کو کوئی ذمہ داری لینے پہ تیار نہیں تھا۔ پھر وزیر اعظم صاحب وہاں میں موجود نہیں تھے۔ شرم کی بات ہے کہ اتنی بڑی قرارداد اور اتنا تقدس والا کام، لیکن وہ جو کل کی تقریر میں جس میں وہ فرما رہے تھے کہ سلمان رشدی، اور غصہ نکالے تھے فضل الرحمان صاحب پہ اور نواز شریف صاحب پہ، وہ کیا وہ پتہ نہیں کیا غصہ کہاں پہ نکلنا، غصہ پرانا ان پہ تھا، اور وہ بھی ان پہ اچھا چھانٹ دیا۔ مسلم لیگ نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ فضل الرحمان صاحب ڈٹ کے آئے ہیں، خم ٹھوک کے آئے ہیں، ساری دینی جماعتیں کھڑی ہیں، ایک فضل الرحمان نہیں ہے، اور سینہ پھلا کے کھڑے ہیں۔ یہ واقعی ایسا ہے، اس میں کسی کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، 1 انچ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ چنانچہ کل جب کہہ رہے تھے کہ سلمان رشدی، جس وزیر اعظم کی تقریر ظاہر ہے کچھ لوگوں نے لکھی ہوگی یا دیکھی ہوگی، کم از کم کوئی ڈسکس کی ہوگی، جس کو یہ نہیں پتا کہ سلمان رشدی کا واقعہ کب ہوا ہے۔ کئی نواز شریف کے وقت میں ہوا، جبکہ وہ بے نظیر کے وقت میں ہوا تھا، اور جتنے فسادات تھے بے نظیر کے وقت میں ہو چکے تھے۔ کوئی جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا رویہ بھی ٹھیک نہ ہو، لیکن آپ اپنے مسئلے سے کرنے کے لیے کل تقریر کیا تھا اس میں کہ یورپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے عزت نہیں کرتے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ سازش کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔
ایک وہ کہتے ہیں انہوں نے کلیش آف سویلائزیشن جو کتاب لکھی ہنٹنگٹن نے 1990 میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کولڈ وار کے بعد جو لڑائی ہے وہ ہے ہی مسلمانوں کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 30 سال میں جب سے یہ کتاب آئی ہے کلیش آف سویلائزیشن، اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح مسلمان لیبیا سے لے کے افغانستان تک تابحہ کے کاشگر نیل کے ساحل سے کون سا مسئلہ کیا اینٹ سے ہی بجا دیا. یمن میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، مصر میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے. آپ انڈونیشیا تک پہنچ گئے ہو، بنگلہ دیش کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو چنانچہ یہ ایک ساری چیزیں کا ایک حصہ ہے. اور کچھ لوگوں نے غیرت والا سٹینڈ لیا ہے تو ان کو سر آنکھوں میں بٹھانا تھا، لیکن انہوں نے سختی سے بٹھوایا. آج آپ اب کہاں کھڑے ہیں؟ تحریک لبیک آج جو مضبوط ہے، انفیکٹ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ خطرناک صورتحال ہے. اب کس کے ذمہ ڈالا جائے کہ اس ملک میں یہ انہونی بھی ہوئی ہے کہ بقول فردوس شاہوان صاحبہ فرما رہے ہیں کہ تھانہ پورا اٹھا کے اور رینجرز کو اٹھا کے لے گئے. تو آپ ان کے ساتھ کیا ٹکرانا تھا؟ کبھی ہم نے سنا تھا کہ رینجرز کو یا پاکستان کے افواج کو وہ بندہ اس طرح پچ بیٹل میں جا کے اس طرح کرے؟ ظاہر ہے فوج کا کام یہ لڑنے والا ہوتا ہی نہیں ہے. جب ہی لا اینڈ آرڈر بلائیں گے، اس طرح کی لڑائی ہوگی تو مزید آپ خرابی پیدا کریں گے. نہ ان کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، نہ وہ گولی چلنی چاہیے. پھر جو کچھ ہوا، میرا خیال ہے اس کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوں گے. اب جہاں ہم آ کھڑے ہوئے ہیں، افسوسناک بات یہ ہے کہ قوم کو کنسنسس سے کشمیر چلا گیا، ہم نے قوم کو اکٹھا نہیں کیا. اے پی ایس جب ہوا تھا واقعہ تو نواز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے عمران خان کو بھی اکٹھے کیا، ساروں کو اکٹھا کیا. کسی سیاسی جماعت کو اکٹھا نہیں کیا گیا. سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا کس بات پہ؟ اس میں عمران خان کسی اہم مسئلے پہ نہیں آتا. وہ سمجھتا ہے میں اس سے بالا تر ہوں، ٹھیک کرتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس سے اچھا جس کو کرنا چاہیے نسخہ کیمیا ہے ہی نہیں جو انہوں نے ایجاد کر کے وہاں بٹھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس اذیت و کرب سے وہ گزر رہے ہیں، مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہے اور مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ یہ ہیرا جو انہوں نے تلاش کیا ہے جو پاکستان کے لیے. مجھے صرف یہ افسوس رہے گا کہ 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ آپ نے جو مذاق کیا ہوا ہے، جو کھیل کھیلا ہوا ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں تھی. روزے کا وقت ہے، 10-15 منٹ بعد روزہ کھلنے والا ہے. اب اس کے لیے آپ کے لیے کیا دعائیں کروں کہ اس ملک کے لیے آپ نے کیا مصیبتیں کھڑی کی ہیں. تو آپ نے جب اکٹھ کیا، کشمیر چلا گیا، اکٹھا نہیں ہوا. اکٹھے ہوئے سارے سیاستدان کو، جس میں بہت اچھے وہ جو کہنا چاہیے کہ کیچڑ اچھالے گئے، جس میں خواجہ آصف صاحب کا پتہ چلا کہ وہ جی گیٹ نمبر 4 سے کسی نے کہا جی وہ جا رہے تھے اور انہوں نے باجوہ صاحب نے کہا جی کہ ان کا فون آیا اور میں نے ان کا الیکشن بچا یا نہ بچا. وہ کس چیز پہ تھا؟ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے. کتنا اہم مسئلہ تھا گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا، جو کشمیر کے مقابلے میں جو کام ان کو کرنے کے دیے گئے ہیں. میں نے کل بھی کہا ایل او سی پہ معاہدہ ہوا ہے، پاکستانی قوم کو کوئی پتہ نہیں، پارلیمنٹ کو کوئی پتہ نہیں کیا معاہدہ ہوا ہے، کن شرائط پہ ہوا ہے کہ مودی کا یار نواز شریف ہے. انڈیا کے ساتھ تجارت کھولنے کی ضرورت ہوئی، 100 گنڈے کھائے، 100 جوتے کھائے، اپنے بلوں میں گھس گئے. اب ایک مانسٹر پیدا کیا ہے. ایم کیو ایم نے 20-25 سال آپ کے ساتھ وہ نہیں کیا جو آج تحریک لبیک یا رسول اللہ اس کے لیے تیار ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ خادم حسین رضوی بہت بڑا جید عالم دین تھا، بہت جید، بلا کا سپیکر تھا، بلا کا ذہین تھا اور بلا کا سیانہ انسان تھا. مجھے ڈر ہے کہ سعد حسین رضوی اس کا بیٹا جو ہے اس معیار پہ پورا نہ اترے. ہر بندہ فضل الرحمان نہیں ہوتا کہ اپنے باپ کے جتنا قد کاٹھ بنا جائے، کہ وہ فضل الرحمان کو اللہ نے بہت ذہانت اور صلاحیتیں دی ہیں. ہو سکتا ہے سعد میں نہ ہوئی، اور اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی تو آپ خود فرما رہے ہیں کہ دشمن تو یہاں دندناتا پھر رہا ہے، دشمن آپ کے قابو میں بھی نہیں ہے اور وہ یہاں پھرتا ہوا ہے. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ پاکستان کا کہیں پہ کوئی بہت زیادہ تیا پانچا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، کیونکہ تحریک لبیک آج جتنی مضبوط ہے 7-8 دن پہلے شاید لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ بڑی مشکلوں سے منوایا گیا ہوں. وما علینا الا البلاغ.